چلتے آدمی کو لوگ مہمان بنا دیتے تھے، ایک وقت نہیں کھلاتے تھے، کئی کئی دن کھلاتے تھے، شادیوں کے بہانے تو کئی کئی دن پہلے رشتے دار، اب تو کوئی آدمی ایک ہی وقت کھلا دے کسی کو، سمجھ رہا؟ ارے بھائی اب پہلے مولویوں کا کھانا مشہور تھا، اب وہ بھی ختم ہے، جو کہ کھلانا نہ پڑتا ہے کسی طریقے سے۔ اسی لیے جملہ سنیے گا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، اسی لیے اس زمانے میں کمانے والا ایک تھا، مگر برکت اتنی تھی کہ سب کھا لیتے تھے۔ آج سب کما رہے ہیں، ملی برکت، اس لیے کہ جیسے اعمال ویسے فرشتے۔ اللہ نے بھی آپ کو دینا چھوڑ دیا۔ مہمان کے لیے پہلے روایت سن لیجیے، مہمان کے لیے اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مذہب دیکھ کے نہ کھلانا، انسانیت دیکھ کے کھلانا۔ پہلے مہمانوں کو تلاش کرتے پھرتے تھے، آج مہمان سے پہلے بولے تھے جی کب جاؤ گے، ابھی آئے ہوئے دیر نہیں ہوئی، پہلے بیوی کہتے تھے ذرا پوچھ لینا کب تک ہے، اب وہ بیچارہ خود ہی سمجھ لیتا ہے بھائی یہ چاروا نہیں گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہی ہے، روایت میں موجود ہے جس گھر میں مہمان آ جائے سمجھ لو رحمت کے فرشتے نازل ہوئے۔ اور جب آپ خود ہی نہیں چاہتے تمہارے گھر میں رحمت نازل ہو، رحمت کے فرشتے۔ اور دوسرا پوائنٹ نوٹ کریے اپنے دلوں پر، اللہ کہتا ہے میرا قانون ہے میں کسی بھی گھر میں مہمان بعد میں بھیجتا ہوں، اس کی روزی پہلے بھیجتا ہوں۔ ہزاروں گناہ، ہزاروں پرابلم، ہزاروں بیماریاں، ہزاروں پریشانیاں ایسی ہیں جو مہمان کے آنے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں، مگر اسے میری ماں بہنیں غور سے نہیں سنتی ہیں۔ ایک صحابی رسول اسلام کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیگم نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کہا آپ مہمان کے اتنے فضائل بتاتے ہیں، وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی مہمان آتا، میری زندگی اس نے اجیرن بنا کے رکھ دی ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں ہم سب اس کے شکار تو ہیں۔ ہماری دو پرابلم ہے مہمان میں، ایک تو جو اس کی خدمت کرنی پڑے گی وہ پرابلم، اور دوسرے جو بیگم کی ڈانٹ سننی پڑے گی وہ دوسری پرابلم۔ کچن سے باہر آتے ہیں تو مہمان کو دیکھو، کچن کے اندر جاتے ہیں تو ان کی صلاحاتیں سنو، کیوں بلا لیا تھا، پوچھ تو لیتے، ٹال دیتے، کیا ضرورت تھی، تم ہی رشتے دار ہو کیا۔ اب یہ ساری باتیں آپ کو اسی لیے کہتا ہوں اس زمانے کے آدمی کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے مہمان کے آنے پر، کیونکہ ادھر بھی صبر کر رہا ہے ادھر بھی صبر کر رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں مہمان نواز میری بیوی مہمان نواز نہیں ہے یا رسول اللہ، اور میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا ہم مہمان بن کے آ رہے ہیں، اور اس نے کہا آج رسول اللہ آئے ہمارے گھر میں، ارے بڑی خوشی، اب رسول سے بھی خوش نہ ہو، رسول کے لیے خوشی خوشی، جیسے آپ ہماری ماں بہن کسی کے لیے راضی نہ ہو لیکن مولانا سدھا رہے ہیں، ارے وہ تو قبلہ ہے ذرا اچھا والی آیا، بڑا اچھا کرا، ان کی کلی پہ سن کے ہم نے عمل کیے۔ میں کئی جگہ ایسا گیا جہاں مجھے اچھا کھانا اس لیے ملا تھا، وہ کھانا باہر میں رکھا، پہلے مولانا ہو جائے آپ کی کلپ آئی تھی ہماری بیوی نے سنی، میں نے کہا کم سے کم میری کلپ نے میرا مسئلہ کو حل کر کے دیا۔ تو خیر اب وہ رسول گئے اس کے گھر، رسول پہنچے گھر میں گئے تو کھانا بڑا بہترین بنایا، اور واقعا بڑی محنت سے بنا، کائنات کا رسول تھا۔ جب رسول مہمان بن کے واپس آنے لگے تو کہا اپنی بیوی سے کہنا گیٹ پہ کھڑی ہو جائے اور ہم کو جاتے ہوئے دیکھے۔
اب رسول جا رہے ہیں اور عورت گیٹ سے کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے. اس نے کیا تعجب سے دیکھا, رسول جا رہے ہیں تو سانپ جا رہے ہیں, بچھو جا رہے ہیں, پریشانیاں جا رہی ہیں, بلائیں جا رہی ہیں, مصیبتیں جا رہی ہیں. اس نے کہا ارے میرے گھر میں سانپ بچھو کہاں سے آئے, میرے گھر میں یہ پرابلم کہاں سے آئی؟ نبی کے ساتھ اتنی چیزیں جا رہے ہیں. نبی نے مڑ کے کہا آج کے بعد مہمان سے منہ نہ موڑنا, مہمان اپنی روزی لے کے آتا ہے, گھر کی